بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 11th کلاس کی اردو کے بک کا نام ہے گلستان ادب، اور آج ہم کر رہے ہیں سبق نمبر 26، لیسن نمبر 26 ہے۔ لائن سے ہم چلتے ہیں تو یہ نظم جو ہے 26ویں نمبر پر آ رہا ہے، اور یہ نظم کا نام ہے چاند تاروں کا بن۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہے مخدوم محی الدین، پہلے ہم ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، مخدوم محی الدین 1908 میں پیدا ہوئے اور 1969 میں ان کا انتقال ہوا۔ ابو سعید محمد مخدوم محی الدین نام اور مخدوم تخلص تھا۔ وہ آندول ضلع میدک میں پیدا ہوئے۔ مخدوم ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے جو دینی امور کا سختی سے پابند تھا۔ ان کے پردادا مخدوم الدین ایک کاشتکار تھے، لیکن ان کے بعد ان کی اولاد نے سرکاری ملازمت کو ترجیح دی۔ مخدوم کے والد محمد غوث الدین مخدوم بھی محکمہ مال میں ملازم تھے۔ مخدوم نے سن 1929 میں میدک کے سنگار ریڈی ہائی اسکول سے میٹرک، سن 1934 میں عثمانیہ یونیورسٹی سے BA اور یہیں سے سن 1937 میں اردو میں MA کیا۔ سن 1939 میں حیدرآباد کے سٹی کالج میں بطور لیکچرر ملازم ہوئے، لیکن اپنی بڑھتی ہوئی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے 2 سال سے زیادہ ملازمت نہ کر سکے اور 1941 میں استعفیٰ دے کر کمیونسٹ پارٹی کے سرگرم رکن بن گئے۔ مخدوم کی ادبی زندگی کا آغاز ان کی نظم پیلا دوشالہ سے ہوا۔ یہ ایک مزاحیہ نظم تھی۔ مخدوم کے کلام کے 3 مجموعے ہیں۔ پہلا سرخ سویرا، دوسرا گلِ تر، تیسرا آخری مجموعہ بساط رقص ہے۔ ان مجموعے میں شامل بہت سی نظمیں دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکی ہیں۔ مخدوم نے اپنے اظہار کو وسیع بنانے کے لیے غزل، نظم اور آزاد نظم تینوں اصناف کو پوری مہارت سے برتا ہے۔ انہوں نے نئی علامتوں، نئے استعاروں اور نئی تشبیہوں سے اپنے کلام کو آراستہ کیا۔ شاعری کے علاوہ مخدوم نے ڈرامے، افسانے، انشائیہ اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارا جو ہے مخدوم محی الدین صاحب شاعر جو ہے ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ اب نظم کی طرف ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دیکھیے سبق نمبر 26 ہے چاند تاروں کا بن۔ یہ آزاد نظم ہے۔ تو ہم نے نظم کی جو ہے وہ بھی تعریف کری تھی، تو وہ دیکھ لیجیے گا آپ نظم میں کہ آزاد نظم کون سا ہوتا ہے۔ تو موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن، رات بھر جھلملاتی رہی شمع صبح وطن، رات بھر جگمگاتا رہا چاند تاروں کا بن، تشنگی میں بھی سرشار تھے آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن، مستیاں ختم مدہوشیاں ختم، ختم تھا باغپن۔ تو یہاں تک میں نے پڑھ لیا۔ اب یہاں جو ہے میں اس کی تشریح کر دے رہی ہوں۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب گلستان ادب سے لی ہوئی نظم مخدوم محی الدین کی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ مخدوم کہتے ہیں کہ ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہم نے بے پناہ قربانیاں دیں، ملک کی خاطر شہید ہوئے۔ جس طرح روشنی کے لیے موم جلتا ہے پگھلتا ہے، اسی طرح ہم شہیدوں کا حال تھا۔ غلامی کی تاریک رات اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ رات بھر شمع جھلملاتی رہی کہ کب وطن آزاد ہوگا، کب صبح ہو۔ آسمان پر چاند تاروں کا بن صبح آزادی دیکھنے کے لیے جگمگاتا۔ لوگ آزادی کے حصول کے لیے پیاسے تھے۔ اس پیاس میں بھی انہیں اطمینان تھا کہ ایک روز یہ پیاس ختم ہو جائے گی اور انہیں آزادی مل جائے گی۔ سب مستیاں، سب مدہوشیاں، سب باغپن ختم ہو گیا۔ مرد و عورت سبھی آزادی کے منتظر، وہ بھول چکے تھے کہ وہ کیا ہیں۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، رات کے جگمگاتے دہکتے بدن، صبح دم ایک دیوار غم بن گئے، خار زار علم بن گئے۔ رات کی شہ رگوں کا اچھلتا لہو جوئے خون بن گیا۔ رات کی تلچھٹیں ہیں اندھیرا بھی، صبح کا کچھ اجالا بھی ہے۔ ہمدمو ہاتھ میں ہاتھ دو، تو دیکھیے یہاں تک
میں آپ کو اس کی تشریح بتاؤں گی، اس کے بعد اگلے بند ہم پڑھ کے پھر تشریح کریں گے۔ دیکھیے، پھر آزادی ملے گی، مگر یہ کیسی آزادی کی؟ آزادی کے متوالے ایک دیوار غم اور خارزار بن کر رہ گئے۔ چاند تاروں کا بن جگمگا رہا تھا، لیکن رات کی تاریکی ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ملک کی آزادی پھر تقسیم نے لوگوں کے درمیان تلوار کھینچ دی۔ یعنی وہ آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، کہ آزادی کے بعد جو تقسیم ہو گیا تھا ہمارا ہندوستان اور پاکستان، دو ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا نا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ پھر تقسیم نے لوگوں کے درمیان تلوار کھینچ دی۔ کل تک ہندو مسلمان نے جد و جہد آزادی میں مل جل کر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ آج انہی کے خون کی نہریں بہہ رہی تھیں، ایک دوسرے کے وہ جانی دشمن بنے ہوئے تھے۔ تو اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں رات کی تلچھٹیں ہیں، اندھیرا بھی ہے، صبح کا کچھ اجالا بھی ہے، ہمدمو ہاتھ میں ہاتھ دو۔ اب نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں، تو سوئے منزل چلو، ہاتھ میں ہاتھ دو، سوئے منزل چلو، منزلیں پیار کی، منزلیں دار کی، کوئے دلدار کی منزلیں، دوش پر اپنی سلیبیں اٹھائے چلو۔ تو اس والے بند میں مخدوم نے اپنی آزادی ملنے کے بعد جو ہولناک منظر دیکھے، انہی کو دیکھ کر جو شاعر کا دل رونے لگا اور کہا، ابھی رات کی سیاہی ختم نہیں ہوئی، صبح یعنی آزادی کا کچھ اجالا بھی پھیلا ہی تھا، مگر ابھی اجالا جو ہے پورا نہیں ہوا۔ اس لیے ساتھیوں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسی منزل کی طرف چلو جو ملک و قوم کو آگے لے جائے گی۔ پیار کی منزلیں، انصار کی منزلیں، اپنا سکھ تیاگ کر اپنے اپنے کاندھوں پر اپنے سلیبے لے کر آگے بڑھو، یعنی ناکامی و نامرادی، خود غرضی کو چھوڑ کر اس سیاہی کو ختم کرنے اور مکمل اجالے کے لیے بڑھے چلو۔ تو ہماری یہاں پر نظم ہو گئی مکمل۔ تو دیکھیے ہماری نظم مکمل ہو چکی ہے، اب ہم نظم کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیے خلاصہ یہ ہے کہ چاند تاروں کا بن مخدوم محی الدین کی مشہور نظم ہے۔ اس کے 3 حصے، پہلے حصے میں 8 چھوٹے بڑے مصرعے ہیں جو ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ دوسرے حصے میں 5 چھوٹے مصرعے آزادی کے بعد کی حالت ظاہر کرتے ہیں، اور تیسرے حصے کے 9 مختصر مصرعے مستقبل کے لیے ہیں۔ پہلے حصے میں شاعر کہتا ہے کہ ملک انگریزوں کا غلام تھا، ملک کو آزاد کرانے کے لیے انگنت لوگ شہید ہوئے، عورت و مرد سب آزادی کے حصول کے لیے کوشاں تھے، لوگ باغپن، مستیاں، مدہوشیاں سب بھول چکے تھے۔ آسمان پر چاند تارے ہمیشہ کی طرح روشن تھے، لیکن مرد و زن کی پیاسی آنکھیں لیے آزادی کے خواب دیکھ رہی تھیں، ان کا چین سکھ سب ختم ہو گیا تھا۔ اور دوسرے حصے میں شاعر کہتا ہے کہ آزادی ملی، لیکن آزادی کی خوشی پل بھر کی تھی، ملک تقسیم ہوا، فرقہ اور فسادات ہو گئے، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا ہو گیا اور خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ تیسرے حصے میں شاعر لوگوں سے کہتا ہے کہ آزادی کی ایسی صبح نہیں ہے کہ ہم خوشیاں منائیں، آزادی کی صبح ایسی صبح نہیں کہ ہم خوشیاں منائیں، ابھی رات کا اندھیرا باقی، ابھی ہمیں ہاتھ میں ہاتھ لے کر آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنے اپنے غم بھول کر منزل کی طرف آگے بڑھنا چاہیے جہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی پرمسرت زندگی بسر کر سکیں۔ تو ہمارا خلاصہ ہو گیا مکمل، آگے بڑھتے ہیں مشق کی طرف۔ تو دیکھیے ہمارے مشق جو اسٹارٹ ہو رہی ہے، پہلا جو ہے لفظ و معنی، تو پہلا لفظ ہے تشنگی، پیاس، سرشار، لبالب، چھلکتا ہوا، کناروں تک بھرا ہوا، باغ پن، البیلا پن، خارزار، کانٹوں کا جنگل، شہ رگ، گردن کی بڑی رگ، جوئیں خون، خون کی نہر، تلچھٹ، جو چیز نیچے تہہ میں بیٹھ جاتی، پیالے یا گلاس کی تہہ میں بیٹھی ہوئی گاد، ہمدم و ہمدم کی جمع، دوستوں، دم کے ساتھیوں، ہر وقت کے ساتھ رہنے والے، دار، سولی، پھانسی، کوئے دلدار، محبوب کا کوچہ، معشوق کا کوچہ۔ تو یہ ہمارا پیج مکمل ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلتے ہیں۔ دیکھیے تو یہاں پر لفظ ہے دوش، کندھا، سلیب، سولی۔ اب اسی نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، مخدوم محی الدین کی یہ نظم ان کی نمائندہ نظم ہے۔ اس نظم میں آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد کے ہندوستان کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا ملک آزادی کی حاصل کرنے سے پہلے مختلف قسم کے مسائل سے دوچار تھا، اور توقع یہ تھی کہ آزادی کے بعد ان کو حل کر لیا جائے گا، لیکن یہ مسائل حل ہونے کی بجائے اور الجھ گئے، اور امید و براسین خواب پورا نہ ہو سکا۔ حیت کے اعتبار سے یہ آزاد نظم ہے۔ تو اب ہمارے سوالات ہو رہے ہیں شروع۔ دیکھیے 4 سوالات ہیں،
تو چاروں کے ہم جوابات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے اس نظم میں آزادی حاصل ہونے سے پہلے ملک کے حالات کو کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے، شاعر نے بتایا ہے کہ ملک کی آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگ شہید ہوئے، موم کی طرح ان کے بدن جلتے رہے، مرد و عورتوں نے آزادی خواب دیکھے تھے مگر اس کی تعبیر نہیں مل رہی تھی۔ آزادی کی پیاس انہیں ستاتی تھی مگر وہ اس پیاس میں بھی سرشار تھے کہ ایک روز آزادی مل کر رہے گی۔ سوال نمبر 2 ہے، دہکتے بدن غم کی دیوار کس طرح بن گئے؟ دہکتے بدن سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، جان و مال کی پرواہ نہیں کی تھی۔ آزادی ملنے پر وہ خوشیاں منانا چاہتے تھے مگر ملک کی آزادی اور اس کی تقسیم، ہندوستان کے ایک حصے کا پاکستان بننا سے پیدا ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات سے ان کی خوشیوں کو یکسر ختم کر دیا۔ لوٹ مار، قتل و غارت گری کے مناظر نے ان پر سختہ طاری کر دیا اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ چلتے پھرتے انسان نہیں، غم کی دیوار جو ایک جگہ قائم رہتی ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اب تیسرا سوال ہے، آخری بند میں شاعر اپنے دوستوں کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ شاعر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کہ ساتھیوں، ہمیں جس صبح کا انتظار تھا یہ وہ صبح نہیں ہے، ابھی تک اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس اندھیرے کو مٹانا ہے تاکہ آزاد ملک میں سب خوش و خرم رہیں، کسی کو کسی سے پریشانی نہ ہو۔ اس لیے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھیں، اپنی صلیبیں دکھ اور درد تکلیف کی علامت اپنے دوش پر اٹھا کر آگے بڑھیں، یعنی اپنے غم دکھ درد نامرادی کو خود ختم کریں، سب ساتھ مل کر ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ سوال نمبر 4 ہے، آزادی حاصل کرنے کے لیے کن کن قربانیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ آزادی حاصل کرنے کے لیے جان و مال کی قربانی دینی ہوتی ہے، اپنے عیش و آرام کو تیاگ کر جد و جہد آزادی میں دوسروں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا ہوتا ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا، سب متحد ہو کر ملک کی آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں۔ تو ہمارے چاروں جوابات مکمل ہو گئے۔ تو دیکھیے ہمارا عملی کام، اس میں لکھا ہے کہ مخدوم کے شعری مجموعے سرخ سویرا اور گلتر پڑھیے۔ تو آپ اپنے لائبریری میں جائیے گا اور ان کا مجموعہ ہوگا سرخ سویرا اور گلتر، پڑھیے گا اس کو، بہت ہی اچھی جو ہے مجموعے ان کے شعری، بہت ہی اچھی نظمیں وغیرہ ہیں ان میں۔ اب یہاں پر اگلا سوال ہے، آزاد نظم کی خصوصیات بیان کیجیے۔ تو یہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے آزاد نظم کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ اس میں قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پابند نظم کی طرح بحر کے مروجہ اصولوں کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے تمام مصرعے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے بڑے مصرعے ہوتے ہیں، یعنی ان میں بحر کی کوئی خاص اصول نہیں ہوتا اور قافیے کی پابندی نہیں ہوتی۔ تو ہمارا عملی کام بھی مکمل ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے ہماری نظم پوری مکمل ہو گئی، عملی کام بھی ہم نے کر لیا۔ یہیں پہ اپنی ویڈیو بھی میں مکمل کرتی ہوں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو بھی ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے اور میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خاص خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔